بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا 7واں پارہ ہے اور 7 پارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ما انزل الی الرسول، جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، تو آپ دیکھتے ہیں، یعنی جب وہ اللہ کا پیغام سنتے ہیں، اعینہم تفیض من الدمع، حضرت جعفر نے نجاشی کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی تھی جس میں حضرت عیسیٰ کا ذکر تھا، تو جو نجاشی تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ ہوتا یہی ہے کہ اللہ کا کلام سن کر جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن کے اندر خیر ہوتا ہے، وہ رو پڑتے ہیں، اور یہ جو نشانی تھی اس کا حق قبول کرنے کی بھی تھی۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نجاشی نے پھر اسلام قبول کر لیا تھا۔ علماء اللہ کی خشیت رکھتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے روتے ہیں جب اللہ کا کلام سنتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جب انسان کے اللہ کا کلام سنیں اور اس کے دل کی حالت ایسی ہو کہ اس کو رونا آئے، تو یہ بہت بڑی اللہ کے فضل کی بات ہوتی ہے۔ اور بظاہر یہ دو آنسو جو آنکھوں سے نکلتے ہیں وہ کسی کو بھی نہیں نظر آ رہے ہوتے، لیکن جو آنسو اللہ کی خشیت میں اللہ کا کلام، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے باتیں، یعنی اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے دل جو نرم ہوتے ہیں، جب ان کے دلوں پر قرآن پڑتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ 3 افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی، ان میں سے ایک آنکھ وہ ہوگی جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی۔ اور چونکہ یہاں پر یہ آیات تو حبشہ کا بادشاہ نجاشی کے بارے میں یعنی پس منظر میں تھی، لیکن اس کا ذکر یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام بھی جو تھے وہ بھی قرآن سن کر، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے نماز میں اور آپ اس طرح رو رہے ہوتے کہ آپ کا دل اس طرح لگتا ہے جیسے کہ اس طرح چولہے پہ ہانڈی رکھی ہو، یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ آنسو بہایا کرتے تھے۔ آنکھ کا پانی جو ہے یہ آنسوں کا ایک قطرہ نہیں ہے، اس کی قدر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان اللہ کی یاد سے آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کبھی ہم نے بھی اللہ کی یاد میں کوئی آنسو بہائے۔ دیکھیں یہ ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ کبھی ہمیں اللہ پہ اتنی محبت، اتنا پیار آیا، یا اپنے گناہوں کی اتنی فکر ہوئی کہ اللہ کے تقویٰ سے ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ بھی دعا اور کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے آنسو بہائے، کیونکہ یہ جو ہمارے آنسو اللہ کی یاد میں نکلے ہوں گے، اس کا ایک قطرہ بھی اللہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لوگ وہ لوگ ہیں جو گواہی دیں گے۔ کون سے؟ یعنی اللہ کی توحید کی گواہی دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیں گے، اس کے بعد قیامت کے دن دیگر اقوام پر گواہی دیں گے۔ تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ ہمارا شمار بھی ان کے ساتھ ہو، یعنی یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ پھر لازماً اس سے بھی محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی توحید کو جانتے ہیں۔ اور آیت 84 میں ایمان جو ہے، یعنی خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا کہ دل کے اندر ایک امید پیدا کرتا ہے۔ اگرچہ اپنے گناہ ہوتے ہیں لیکن ایمان لانے سے وہ سارے گناہ مٹ بھی جاتے ہیں، کیونکہ جو ہی کوئی انسان کافر سے مسلمان ہوتا ہے، شرک سے توبہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں بہت گنا بڑھا کر عمل پر لکھتے ہیں، تاکہ ان کے سارے پچھلی، اور کئی دفعہ کئی تفاسیر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساری پچھلی نیکیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ ریسٹور کر لیتے ہیں، لیکن ان کے گناہ، شرک جو ہے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی اچھی بات بھی انسان کی اللہ کے راہ میں قبول ہو گئی تو وہ جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ اگر مال کے ساتھ نیکی نہ بھی کر سکیں، ہاتھ میں پیسہ نہ بھی ہو، بیمار ہیں، کمزور ہیں، کچھ ایسا معاملہ ہے، لیکن اگر ایک دفعہ دل سے الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ یعنی یہ اچھی بات زبان سے جب نکلتی ہے نا تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ اور مقام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا یعنی یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہانی بن یزید نے پوچھا کہ کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا تم عمدہ کلام کرو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ یعنی یہ جو کمیونیکیشن ہے نا، اس کو پازیٹیو رکھنا، اچھا رکھنا، تسلی والا رکھنا، دوسروں کے لیے خیر خواہی کا ذریعہ بنانے والا، یہ سب کچھ انسان کے لیے اجر و ثواب، زبان سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے۔ مدینہ شریف پہنچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا تھا اس میں کیا فرمایا تھا کہ اے لوگو سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن افسوس
کہ یہ زیادہ تر ہماری باتیں یا تو دوسروں کے دل دکھا دیتی ہیں یا پھر یہ ہوتی ہیں بیکار ہوتی ہیں۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص یعنی بے شک کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وہاں تک اثر ہوگا جہاں تک حقیقت میں ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنے ملاقات کے دن تک کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے۔ یہ کتنی زبردست! آپ دیکھیں، آپ نے کسی کو موٹیویٹ کیا، مثال کے طور پر کسی بھی پازیٹیو چیز کے لیے موٹیویٹ کیا، لیکن اللہ کے ہاں وہ بات آپ کی اتنی مقبول ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کے لیے کیا لکھ دیتے ہیں کہ اس کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ بے شک اللہ بندے کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے، وہ خود اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے اچھی باتوں کا حریص رہیے، اچھی باتوں کا شوق رکھیے، اور اچھی باتوں کا حریص اور شوقین ہونے کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی ان چیزوں کو لاتے رہنا ہے۔ آیت 87 میں ایمان والوں کے لیے پاک، عمدہ، لذیذ چیزیں، ایسی پسندیدہ چیزیں جن کو نفس پسند کرتے ہیں وہ حلال کی گئی ہیں، ان کو حرام کرنے کی ممانعت ہے۔ عموماً بعض ادیان میں لوگوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو عبادت گزار اور علماء اپنے اوپر عورتوں اور لذیذ کھانوں کو حرام قرار دیں یا اپنے آپ کو عبادت خانوں تک محدود کر لیں تو یہ ان کا زہد اور تقویٰ ہے۔ لیکن یہاں مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جائز، پاک اور حلال چیزیں حدود کے اندر رہ کر استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن اسراف اور زیادتی نہ کی جائے۔ تو جو چیزیں شریعت نے حلال کی ہیں ان کو کبھی بھی خود سے حرام نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ جب بتایا گیا تو انہوں نے اس عمل کو کچھ کم سمجھا، کہا کہ آپ سے ہمارا کیا مقابلہ، آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو ایک نے کہا میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں تو عورتوں سے جدائی اختیار کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کہیں؟ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ دین اسلام ایک معتدل دین ہے کہ جس میں دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ہے۔ وہ نعمتیں جو اللہ نے یعنی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حدود کے اندر رہ کر جائز کرنا، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ اسلام بہت زبردست دین ہے، اور جب آپ اس پر چلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل مزہ زندگی کا آتا ہی اسلام پر چلنے سے ہے۔ آیت 89 اس میں قسموں کا ذکر آتا ہے، اور قسموں کے ذکر میں کیا آتا ہے کہ خاص طور پہ قسموں کی قسمیں بھی بیان کی گئی قرآن کی آیات کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کرتا تمہارا اللہ لغو پر تمہاری قسموں میں، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اور لیکن وہ مواخذہ کرتا ہے تمہارا ان پر جو مضبوط باندھی تم نے قسمیں، فکفارتہ تو کفارہ ہے اس کا اطعام کھانا کھلانا، عشرۃ مساکین 10 مسکینوں کو، من اوسط ما تطعمون اہلیکم اوسط درجے کا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا کپڑے پہنانا انہیں، او تحریر رقبۃ اور یا آزاد کرنا ایک گردن کا، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اگر اس میں سے کوئی راستہ بھی نہ ہو تمہارے پاس تو روزے رکھو 10 دن کے، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا بیٹھو، واحفظوا ایمانکم اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی، یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ قسموں کی قسموں میں سب سے پہلی محمل، غموس، متمدن، یہ ساری اس کی قسمیں آتی ہیں۔ محمل کہتے ہیں لغو قسم کو ارادے اور نیت کے بغیر ہو، غموس کہتے ہیں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، مستقبل اور متمدن کہتے ہیں مستقبل میں کوئی کام کرنے کی قسم کھانا، یعنی جو متمدن ہوتی ہے نا نیت سے کی جاتی ہے اس کو توڑنے پر جو پکڑ ہے وہ بڑی یعنی پکڑ ہوگی، اس لیے اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ لغو قسم جو ہے وہ بطور تقیہ کلام بھی کئی دفعہ کہتے ہیں قسم سے اللہ کی قسم، اور کئی دفعہ لوگ بات کی خوبصورتی کے لیے بھی کہتے ہیں، اس کو لغویات کہتے ہیں۔ اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے اور آخرت کا شدید عذاب ہے۔ اور کفارہ اس کا کیا ہے وہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، 10 مساکین کو کپڑے پہنانا، ان کی گردن آزاد کرنا، اور ایک غلام کو یعنی آزاد کرنا، اور مسلسل 3 دن کے روزے، یعنی اگر یہ کوئی آپشن نہیں ہے یعنی دینے دلانے کی نہیں تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ روزے رکھے جائیں 3 دن کے مسلسل۔ قسموں کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اگر قسم کھائی جائے تو سوچ سمجھ کر قسم کھائی جائے۔ قسم
ڈالنے والے کی بات پوری کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائی جائے۔ اور جو قسمیں ایسی ہوتی ہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ایک شخص سامنے آیا اور ایک پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ اس نے نظر مانی ہوئی تھی اور نظر روزے کی تھی، اور ساتھ میں یہ کہ یہ کام ہو جائے گا، اور ساتھ میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوں گا دھوپ میں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ روزہ رکھ لے لیکن ایک ٹانگ پہ کھڑا نہ ہو، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں، یعنی کہ ایسی قسمیں نہ ماننی چاہیے، یا ایسی قسم نہ کھا لی جائے جو کہ اس طرح بھی انسان کے لیے جو ہے بوجھ اور مشقت ہو۔ ایسی قسم پر بھی اللہ نہیں پکڑتا جس کے پیچھے ارادہ نہ ہو۔ اور اس لیے یہ کہ لغویات میں بھی کوشش کرنی چاہیے، اگر ایسے واچ ورڈز بنے ہوئے ہیں تو ان کو آہستہ آہستہ ہٹانا چاہیے، کیونکہ یہ اچھی آتے نہیں ہیں، مومن کا ایسا رویہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھائی وہ اپنے چہرے کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے اگرچہ وہ ایک تازہ مسواک کے لیے ہی کیوں نہ ہو کہ یہ میری مسواک ہے، مگر یہ کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا، استغفر اللہ۔ یعنی جھوٹا کہہ دینا نا کہ اللہ کی قسم یہ میرا ہے، نہیں میں قسم کھاتی ہوں یہ میرا ہے، اور وہ چیز اس کی نہیں ہے، تو اس کے اوپر ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، چاہے وہ جتنی بھی گھٹیا چیز ہو۔ اور دنیا کی تو کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی کیا ہوگی، دنیا کی ہر چیز دیکھا جائے تو دنیا میں ہی رہ جانی ہے، تو اس کے فانی ہونے کی وجہ سے اس کا گھٹیا ہونا تو مشروط نظر آتا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 90۔ آیت 90 میں اللہ تعالیٰ نے رجس ناپاک ہیں، یعنی شیطان کی گندگی کہا جاتا ہے رجس کو، اور کون سی چیزیں؟ الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب جسے نشہ، والمیسر یعنی شراب جو ہے وہ چونکہ نشہ بھی دیتی ہے، اس کا تھوڑا بھی، جس اس کا زیادہ نشہ تو اس کو تھوڑا بھی حرام ہے، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ والمیسر اور جوا یعنی آسانی سے ہاتھ آنے والا جو مال ہے، والانصاب اور بت، والازلام اور فال کے تیر، یہ جو نجومیوں کے پاس جا کر تیر اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے حال احوال پتہ کیے جاتے ہیں، یہ سب حرام ہیں۔ من عمل الشیطان، عمل ہے یہ شیطان کے، فاجتنبوہ پس بچو اس سے، انما یرید الشیطان بے شک چاہتا ہے شیطان، ان یوقع بینکم کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان، العداوۃ والبغضاء عداوت اور بغض۔ تو یہ دو چیزیں اللہ نے منع کی، اور فی الخمر والمیسر ویصدکم، اور وہ روک دے تمہیں یعنی شراب اور جوا، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، عن الصلاۃ اور نماز سے۔ یعنی اصل میں ان چیزوں سے ہونا یہی ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی تھوڑی بہت نماز کی طرف ہو بھی تو وہ شراب اور ان چیزوں کی وجہ سے ان سے دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یقیناً اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے خواہ شراب میں سے کچھ بھی موجود ہو تو نہ پیے اور نہ فروخت کرے، تو جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ خمر کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے، خمار عورت کے دوپٹے کو بھی کہتے ہیں جو اس کے سر اور سینے کو چھپا لیتا ہے۔ شراب سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اچھا ہمارے ہاں یہ بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے حرام ہے۔ پہلے تو ایک بات یاد رکھیے کہ آپ قرآن کو اتنا سمجھنا شروع کر دیجئے کہ قرآن کے حلال اور حرام کا پتہ چل جائے، کیونکہ حلال اور حرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہوا کہ ہر جگہ پر حرام کے لیے حرام کا ورڈ یوز بولا ہوا ہے، کہیں اللہ حرمہ بولتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ لا کا صیغہ لگا دیتے ہیں، اور جہاں پہ اللہ نے کہہ دیا لا نہیں کرنا تو بھی حرام، اور یہاں تو رجس کا کیا ہے یعنی شیطان کی گندگی۔ آپ صرف ایک انسان کی گندگی کو امیجن کریں ذرا، کیا آپ چاہیں گے کہ کوئی گندی چیز آپ کھائیں پئیں یا استعمال کریں، یا وہ ایسے کپڑے پہن لیں جس پہ وہ گندگی لگی ہو، کسی انسان کی نجاست لگی ہو؟ اور یہاں پر اللہ نے شیطان کی گندگی رجس جو ہے وہ شراب اور جوئے اور اس طرح کے سارے اعمال کو کہا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس طرح کی جسٹیفیکیشن اور سوال برائے سوال اور اصل میں کرنے کا کام کچھ بھی نہیں۔ تو شراب جو ہے اصل میں ہر خباثت کی جڑ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب خباثتوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، بس وہ آدمی جاہلیت کے موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت تک شراب ہوگی۔ یہ ایمان سے محروم کرنے والا فعل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا، یہ جنت سے محروم کرنے والا فعل ہے۔ ابو دردہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شراب سے متعلق ہر عمل ملعون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق 10 لوگوں پر لعنت کی، اس میں خود شراب پر، اس کے نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، اس کے بیچنے والے، اس کے خریدنے والے، اس کے اٹھانے والے، اس کے جس کے پاس لے کر جائی گئی وہ، اس کی قیمت، کھانے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، یعنی یہ 10 چیزیں ہیں جس پر لعنت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے سے اسی لیے منع کیا کیونکہ یہ بہت سی خرابیاں پیدا کرتے ہیں، گھروں میں بدمزگیاں ہوتی ہیں، عقل ماری جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں اللہ کے ذکر اور نماز سے پوری طرح انسان کو روک دیتی ہیں، اور پیسہ تو پہلے ضائع ہوتا ہی ہوتا ہے۔
آیت 93 میں کھانے پینے کے معاملے میں اللہ کا خوف اور تقوی کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ جب تمہیں یہ فکر آئے کہ تمہارا بات تم اللہ سے ڈرتے ہو کہ نہیں، یعنی اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب بھی ہم کھانا پینا کرتے ہیں نا، دیکھیں اندر سے جو مرغوبات ہوتی ہیں نا، اس میں موٹیویشن یہ ہوتا ہے کھا لو، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اصل میں کیا بات ہوتی ہے، جب اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے نا، تو پھر بندہ دیکھتا ہے کہ نہیں، جس پہ اللہ کے نام کے سوا بھی ہوگا تو وہ گرم پلیٹ زردے کی آئے اور پتہ چلے یہ کسی دن کے نام پر ہے، یہ کسی بزرگ کے نام پر ہے، یہ کسی ایون نبی کے نام پر بھی ہو، تو وہ حرام ہے، کیونکہ یہ قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا کہ اللہ کے نام کے سوا لغیر اللہ، تو پھر اس وقت صرف تقوی ہی بچا سکتا ہے ایسے کھانے سے، کیونکہ بریانی کی پلیٹ اور زردہ مطلب کھانا دیکھنے میں بہت ہائیجینک بھی ہے اور آپ کا بہت پسندیدہ بھی ہے، تو صرف اور صرف اللہ کا تقویٰ ان چیزوں سے بچاتا ہے، ادروائز انسان کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا فرق پڑتا ہے کھانے سے، میری نیت تو یہ نہیں تھی، تو افسوس بہانے انسان بنا دیتا ہے، لیکن جب اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، اور متقی شخص جو ہوتا ہے یا مومن شخص جو ہوتا ہے جس کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، وہ پھر ہر لمحے جو ہے ہر نوالے میں بھی یاد رکھتا ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ آیت 94، اس میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا وہ کیا ہے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، یعنی کیا کہ جان لے اللہ کون ڈرتا ہے اس سے غائبانہ طور پر، کیونکہ بعض اوقات حرام چیزیں حاصل کرنا آسان ہوتی ہیں لیکن وہی انسان کا اصل میں امتحان بن جاتی ہیں، اور یہ انسان کی حیثیت کا خشیت کا امتحان ہوتا ہے، یعنی بعض جگہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو آپ اللہ کی خاطر غلط کام نہیں کرتے، خواہ آپ کو کتنا بھی پسند ہو، ان چیزوں سے رکنے کا نام بھی تقویٰ ہے، ان حرام کاموں میں پڑنے سے زندگی اور رزق میں برکتی ہوتی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں، اور یہ سوچ کر انسان کو حرام سے روک دیتی ہیں، چاہے کتنی پسند کا کام کیوں نہ ہو، اور خاص طور پہ آج کل تو یہ جو گیجٹس ہیں اور ان کا استعمال اور ان پر آپ جو چاہے دیکھ سکتے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے صرف اللہ کا تقویٰ ہے، کیونکہ آپ کے پاس آج جو سیل فونز ہیں آپ کے بچوں کے پاس ہیں، اگر آپ نے ان کو اللہ سے کنیکٹ نہیں کیا، ان کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہے، تو وہ جو چاہے دیکھتے پھریں، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم اکفنی بحلالی کا عن حرامی کا واغننی بفضلی کا عمن سواک، کہ اللہ تو اپنے ہاں سے ہمیں کیا دے، حلال رزق دے، اور ہمیں جو ہے حرام سے بھی بچا لے، اور یہ دعائیں اللہ سے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ رزق کے بارے میں بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا بھی یہی ہے کہ حرام چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں لیکن وہی اصل میں انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی جاب ایسی ہو جس میں انسان کی نماز جائے تو وہ جاب چھوڑ دینی چاہیے، تو ہم تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، میں یہ دیکھتی ہوں ٹیچنگ میں خاص طور پہ، حالانکہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، مینج ہو جاتا ہے، لیکن پرائرٹی نہیں ہوتی، تو نماز قضا ہو جاتی ہے، اور لوگ سردیوں میں بھی 3 بجے تک روز گھر جا کے عصر کے قریب نماز پڑھتے ہیں، تو یہ طریقے نہیں ہوتے، نماز پہلی چیز ہے، تو وہیں پر وضو کر کے پہلے نماز پڑھ لیں، لیکچر کوئی بھی لیکچر میرے خیال میں میڈیکل کالج میں پی وی ایل بھی 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، ایس جی ٹی میں میکسیمم 1 گھنٹے کی لیکچر 1 گھنٹے کا، تو بیچ میں اتنا بریک تو آ جاتا ہے کہ آپ کی نماز ہو جائے، اور نماز کا جو ہی اول وقت شامل ہو اپنی پرائرٹی رکھے کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن جب ہم یہ نہیں کرتے تو کیا مطلب، آپ کا کیا خیال ہے، دنیا میں عزت گھٹتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے اللہ کو پتا ہوتا ہے اس بندے کے لیے میں پرائرٹی نہیں ہوں، تو جب اللہ کو ہم نے پرائرٹی میں نمبر 1 پہ نہیں رکھا، تو یہ کیسے ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم جو دعائیں کرتے جائیں گے اللہ اسی طرح مانتا جائے گا، یہ دنیا ہمیں ملتی رہے گی، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا روکے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں کامیابی اور جنت اس صورت میں نہیں ہے، تو اس لیے یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ہم کس وقت نماز کو، بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا کتنا تقویٰ رکھتا ہے، وہ ہماری نماز کے وقت اور ہماری نماز کی کوشش سے پتہ چل جاتا ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ آیت 95 میں اللہ نے قربانی کا جو دم یعنی کعبہ میں دیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس میں جو سزا، یعنی اس کی جو ایک قربانی ہے اس کے اوپر دم کے طور پر کہتے ہیں دینی ہوتی ہے، غلطی کو بار بار دہرانا کبھی نہیں چاہیے، اگر پتہ چل گیا کہ غلطی ہے تو غلطی کو مان لینا چاہیے، اور اس کے بعد اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ آیت 96، حالت احرام میں خشکی پر شکار کرنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ شکار کے علاوہ بھی غذائیں مل جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا صحابہ کا، ان کو پتا تھا لیکن انہوں نے وہ اس سے بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ احرام کی حالت میں شکار کی طرف نہیں جانا۔ آیت 98 میں رحمت کو اللہ کی صفت اور عذاب اس کا فعل ہے، یعنی سزا اور جزا میں اس کی رحمت ہی غالب رہے گی۔ آیت 99 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ہے، منوانے کی نہیں ہے۔
یعنی اگر آج ہم یہ سوچتے ہیں، اچھا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کو جب موٹیویٹ کرتے ہیں نا تو ہمارا دل چاہتا ہے سب کچھ ویسا ہی ہو جائے جیسا کہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے ویسے نہ کیا تو ہماری زندگیوں میں یعنی ہم تو بالکل یعنی انہوں نے ہماری بات ہی نہیں مانی۔ میں یہ دورہ قرآن کراتے کراتے آج بھی بلکہ کسی سے بات کری تھی کہ میرے اس دورہ قرآن میں اتنے وہ فرینڈز ہیں جو مجھے کہتے ہوتے تھے کہ ہم آپ سے دورہ قرآن کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے دلوں کی سچائیاں تھی نا کہ آج ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے آج اس کرونا کے پینڈیمک میں یہ موقع رکھنا تھا کہ وہ سب کی خواہش، مجھے AFIB کے بھی اپنے فرینڈز یاد ہیں، مجھے اپنی فرینڈ لاہور میں بھی یاد ہیں جو آج اس دورہ قرآن میں زوم میں میرے ساتھ بھی ہیں یہ لوگ۔ تو میں کہتی ہوں اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے، اگر سچائی کے ساتھ دل میں تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہی دیتا ہے کہ زندگی میں وہ موقع آ کر ہی رہتا ہے۔ اللہ کرے کہ اب یہ سب کچھ ہم سب کی ہدایت کا ایسا ذریعہ بن جائے کہ ہم کبھی بھی قرآن سے دور نہ جائیں، اور قرآن ہماری زندگیوں میں اسی طرح سے بہار پھیلا بھی دے اور ہماری زندگیوں کو بدلنے والا بھی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو پوری طرح سے قبول کریں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ خاص طور پر کہ اللہ کے نبی نے جب فرمایا بے شک تمہارے خون تمہارا مال تم پر حرام، یعنی تمہارے مال تم پر حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس دن میں، اس مہینے میں اور اس شہر میں ہے، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ خبردار کیا میں نے حکم پہنچا نہیں دیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں تو گواہ رہو، اے اللہ تو گواہ رہے۔ 3 دفعہ آپ نے انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا فریضہ انجام کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا حاضر کو چاہیے کہ یہ تعلیمات غیر موجود کو پہنچا دے، کیونکہ بعض اوقات براہ راست سننے والا اتنا اثر قبول نہیں کرتا جتنا کہ ہم اس کو پہنچا دیں۔ اس لیے یہ جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں نا اور سمجھتے ہیں اس کو آگے پہنچائیں، کیونکہ آگے پہنچانے والا ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ قبول کرنے والا ہو۔ آج مجھے ایک میری فرینڈ سے بات ہو رہی تھی تو مجھے ان سے کافی عرصے سے میرا رابطہ نہیں تھا، تو الحمدللہ مجھے پتا چلا کہ انہوں نے قرآن پورا سیکھنا شروع کر دیا ہوا ہے اور الحمدللہ 15ویں سپارے پہ پہنچی ہیں اور ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، بابڑا ٹاؤن لاہور میں رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن سیکھ بھی رہی ہیں اور پھر آگے ساتھ ساتھ پھیلا بھی رہی ہیں، اور 40 کے 50 ان کی فیملی کے لوگ ہیں جن کو وہ ساری آڈیو ساتھ ساتھ بھیجتی ہیں کہ تم بھی قرآن سنو، اور پھر ان سے تجوید سنتی ہیں اور اس طرح سے اپنی مصروفیات میں انتہائی مصروف۔ تو یہ دیکھیے کہ اگر انسان کا ارادہ ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے دیتا ہے، اور ہمیں تو آج ایک کلک پر اللہ نے قرآن دیا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو یہ مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر یہ جو وقت آیا ہے کہ ہم قرآن سننے کا ہمیں وقت ملا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں شیئر کرنے کے قابل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری زندگی کی بہار بنا دے۔ پھر آیت 100 ہے، یعنی جو پاک چیزیں ہیں وہ پاک اثرات رکھتی ہیں، اور جو بری چیز ہے یا گندی چیزیں ہیں وہ ان کے اثرات بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ اچھا قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے نہیں برابر ہو سکتے ناپاک اور پاک، کیونکہ حلال چیز پاک چیز جو ہوتی ہے اس کا زندگی میں اثرات ہمیشہ مثبت ہوتے ہیں اور اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ حرام چیز ناپاک چیز زندگی میں منفی اثرات لے کر آتی ہے اور مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے جہنم اور دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کر دیتی ہے۔ اللہ صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے، پاکیزہ کلمات بھی اللہ ہی کی طرف اٹھ کر جاتے ہیں، عمل صالح بھی اوپر ہی اٹھتا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا بھی مال ہونا اور وہ زیادہ مال سے بہتر ہے جو انسان کو غافل کر دے۔ پاک اور ناپاک میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، صرف مال اور کلمات نہیں، ہر چیز جو زندگی میں ہمارے پاس ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ حلال سے کمائی گئی ہے اور وہ ویسے بھی پاک ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا جو بدلہ ہے وہ ہمیں دینا ہے، اور ایک دن وہ نتیجہ اور بدلہ ہمیں مل کر رہے گا۔ آیت 101 میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہی حکم کثرت سوال سے بنا کیا گیا کیونکہ اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے۔ آیت 103 جو ہے اس میں مویشی جانور تھے جن کو بتوں کے ناموں پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حرام قرار دیا۔ دین کے معاملات اور احکامات میں باپ دادا کے قول کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی ہم اکثر کہتے ہیں نا میری امی یہ کرتی تھی، اچھا میری ساس یہ کرتی تھی، وہ 11ویں کا ختم دیتی تھی، وہ فلاں ختم دیتی تھی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ماں باپ بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے لیے بھی ہمیں کیا سوچنا ہے کہ ان کا انجام بھی آخرت میں جنت ہو، تو اس کے لیے کوئی بھی کام اگر وہ بغیر کسی دلیل کے کرتے رہے تو ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، لیکن خود اس کام کو کنٹینیو نہ کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کے کیے ہوئے وہ غلط کاموں کا ہمارے کرنے سے کنٹینیویشن میں ان کو وہ تکلیف یا مصیبت یا عذاب ملتا رہے۔ تو جب اللہ سمجھ دے دے تو پھر اللہ اور رسول کی بات کو مانتے ہوئے اپنے والدین کے لیے بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں کرنی ہے، نہ کہ وہ کام کرنے ہیں جو وہ کرتے رہے، کیونکہ جو کام وہ صحیح کرتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق وہ تو کرنے ہیں، لیکن جو نہیں کرتے تھے ان کا انکار ہے، وہ نہیں کرنا۔ آیت 105 میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان لوگوں کی اصلاح کے لیے تو لگاتار لگا رہے لیکن اپنی عبادات اور اپنی اصلاح کو بھول جائے، یعنی ہم دوسروں کو تو بتانے کے لیے بڑے آگے ہوں اور خود نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ اپنی زکوٰۃ کی فکر، بس جی ہم تو
کلاسیں لے رہے ہیں. تو پہلے اپنی عمل کی بات ہے, اپنی اصلاح کی بات ہے, اور پھر لوگوں تک تبلیغ کرنے کی بات ہے. آیت 106 میں موت ایک مصیبت ہے کیونکہ اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. اگر مال چلا گیا تو واپس مل جاتا ہے, لیکن جب موت آ جائے گی تو کوئی اس مصیبت سے ہمیں نہیں چھڑا سکتا. اور ایک مومن کے لیے کسی کی موت بھی نصیحت کا ذریعہ ہوتی ہے. آپ یقین مانیں, جتنے لوگ میجورٹی ڈاکٹرز ہی ہے, جتنا ڈاکٹروں کو موت کا یقین آتا ہے, اور زیادہ تر پیتھولوجسٹ میرے ساتھ اس وقت ہوں گے کہ پیتھولوجی کے لوگوں کو جب FIB میں وہ پوسٹ مارٹم کے لیے کہا جاتا تھا تو میں سوچا کرتی تھی کہ کیا اب بھی کوئی حجت باقی ہے کہ ہمیں موت پر یقین نہ آئے. وہ ایک جب جہاز تھا, وہ بلکہ ہیلی کاپٹر گرا تھا اور سارے لوگ اس کے اندر جل گئے تھے, جتنے بھی لوگ تھے, اور ان کی پھر آگے سے پوسٹ مارٹم کی رپورٹیں دینی تھی, تو جس سمے اس قابل ہی نہیں تھے کہ پوسٹ مارٹم کیا جائے. تو کتنی بڑی عبرت ہے, انسان کی کیا حیثیت ہے, کچھ بھی نہیں. تو پھر موت جو ہے نا, وہ اصل میں موت ہی بدلتی ہے. موت کو اگر ذرا سا سچا مان لیا جائے نا کہ میری موت آنی ہے, تو انسان جو ہے نا پھر وہ عبرت حاصل کر کے صرف یہ سوچتا ہے کہ میں نے اب اپنی ایمان کو کیسے بڑھانا ہے. اب آپ دیکھیں, ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں جی بھائی میں بڑا ایمان والا, میں مسلمان ہوں. دیکھیں مسلمان تو ہم شاید سارے ہی ہیں, کیونکہ عقیدے کی وجہ سے, کیونکہ ہم عقیدے کے لحاظ سے مسلمان والدین کے گھروں میں پیدا ہوئے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے اللہ تو یہ دیکھتا ہے. کیا ہم اس ایمان کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایمان, اور وہ بھی یقین تک, کہ ہمیں یہ فکر لگ جائے کہ میری موت کی تیاری ہو جائے, میری قبر کے اندر, میرے حشر کے اندر میرا حساب جب ہو تو میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں. اگر یہ نہیں ہے, اور اس ایمان کو آپ حاصل کیسے کریں گے؟ سیدھا سا ایک فارمولہ ہے, بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ جس کو موت کا یقین ہوگا نا, وہ قرآن کو سیکھے گا. تو قرآن کوئی سیکھنا مشکل چیز ہے؟ یہ قرآن سے جو ہدایت حاصل کرنا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہی ہے نا. لیکن اگر ہم اس قرآن کی اتنی عربی نہ سیکھ سکیں گے, اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں اللہ کی رحمت کی کھڑکیاں کھل جائیں, اللہ ہمیں ہدایت دے دے, ہمارے بچوں کی تربیت کرنی ہمیں آ جائے, ہمیں معاملات میں وہ سارے معاملات کرنے آ جائیں جس طرح اخلاقیات کے ساتھ, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی, تو یہ اتنا مشکل ہے ہمارے لیے قرآن. دنیا کی پڑھائیاں, ڈگریاں, آج کل تو مطلب ڈگریوں کی بھی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. ایک چیز کر لیتے تو دوسری کوئی چیز, MPhil کیا, PhD کی, اس کے ساتھ ہی کیا ہو کچھ اور, MHP, یعنی کوالیفیکیشن بڑھانے کے لیے جتنا پیسہ, جتنی انرجی, جتنا مال ہم لگائیں ہم لگاتے ہیں. لیکن کوئی یہ تو سوچے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے کتنا وقت, کتنا پیسہ لگ جائے گا, کتنی انرجی لگ جائے گی. لیکن سچ بتائیے, کیا واقعی ہمارا ایمان ہے اتنا کہ ہم موت کا یقین کر لیں؟ تو پھر غور اور سوچ کے ساتھ تھوڑا سا پلان کریں کہ یہ آیات جو ہمیں بار بار یاد کرانے کے لیے آ رہی ہیں, یہ اللہ ہم سے کیا مطلوب رکھتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ اس وقت تک, یعنی اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے, یعنی کہ موت سے 3 دن بھی نہ کم گزرے ہیں. یعنی اگر موت آنے والی ہے تو تم 3 گھڑیاں یا 3 دن بھی نہ گزارو کہ وصیت کر دو, اور وصیت میں جلدی کرنی چاہیے. آیت 108 میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا, تقویٰ کے ساتھ سننا جس پہ انسان عمل بھی کرتا ہے. یعنی اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے اور جو قرآن ہم سن رہے ہیں نا, میں کہتی ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم قرآن کو اپنے لیے بک آف گائیڈنس نہ بنا لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل نہ کریں. آیت 109 میں, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول انکار کر دیں گے, ان کو پتہ نہیں ان کی امتیں کیا کر رہی ہیں. اصل میں قیامت کے دن ہیبت ناک اتنا ماحول ہوگا کہ اس کی وجہ سے رسول بھی گھبرا جائیں گے. جنہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا, جب رسولوں سے ہیبت کم ہوگی تو پھر امتوں کے بارے میں وہ جواب دیں گے کہ انہوں نے پیغام کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا. آیت 110 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ربوبیت کا رد کیا جانا بھی ہے کہ انہوں نے تخلیق کے سارے کام اللہ کے اذن سے کیے تھے. ہر پیغمبر کی تعلیم کو جادو کہہ کر جھٹلا دینا یہ عام طور پر لوگوں کا وتیرہ تھا. اور آج بھی دیکھیں اسلام اور دین کے بارے میں یہی بات آتی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جی یہ تو برین واشنگ کر دیتے ہیں. بھئی ہم اتنے, آپ مجھے بتائیے جو باتیں ہم آپس میں کر رہے ہیں, کیا کسی کو یہ لگتا ہے کہ برین واشنگ ہو جائے گی؟ آپ ہر چیز پہ اپنی اسیسمنٹ خود کر سکتے ہیں. اپنا شعور, اپنا لا شعور آپ خود جانتے ہیں, اپنے آبجیکٹیوز کا پتہ ہے. کیا برین واشنگ ہو جاتی ہے اس طرح؟ دین قرآن کا اپنا ایک اعجاز ہے. جو بندہ بھی نرم دلی کے ساتھ, تقویٰ کے ساتھ اس کی طرف آئے گا, یہ اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اب یہ ہدایت اگر کسی کو برین واشنگ لگتی ہے تو پھر یہ اس کی اپنی سوچ کی بات ہے. کسی بھی انسان سے فائدہ یا نقصان صرف اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. اس لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ لوگوں کا دل سے ڈر نکال دیں. کوئی عمل کرتے وقت بھی عام طور پہ پردہ, حجاب, داڑھی, ان سب میں کیا ایشوز آتے ہیں, ینگ یوتھ کو بھی اور بڑوں کو بھی, اور خاص طور پہ خواتین کو. لوگ کیا, تو لوگوں نے تو کہنا ہی ہے, تو لوگ تو کہتے رہیں گے. تو کیا لوگوں ان کے کہنے پر آپ کھانا پینا چھوڑ دیں گے؟ لوگوں کے کہنے پر آپ باہر نکلنا چھوڑ دیں گے؟ لوگوں نے تو کچھ نہ کچھ بولنا ہے, تو لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہیں کبھی کرنی.
ابھی چونکہ آپ کو پھر سے ری لنک کرنا پڑے گا تو میں ریمائنڈر دے رہی ہوں، اگر یہ جب ری لنک کرنا ہوگا تو پھر اسی لنک سے کر لیجیے گا انشاءاللہ، تو ہم کنٹینیو رکھیں گے ساتھ ہی۔ آیت 114 میں اللہ تعالیٰ سے یعنی رزق مانگنے کی دعائیں، یعنی اللہ ہی سے رزق مانگو، رزق میں فراہی کی دعائیں بھی اللہ ہی سے کرنی چاہیے اور اس کو کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی اللہ سے مانگتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، جو چاہیے وہ اللہ سے، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے جوتے کا تسمہ بھی مانگا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جس بات کا ذکر کیا آیت 116 میں کہ تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا الوہیت میں کوئی ہاتھ نہیں۔ یہاں پر عیسیٰ کا جو خوبصورت انداز پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ حضرت عیسیٰ سے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ تم میرے بیٹے ہو، اللہ کے بیٹے ہو، تو حضرت عیسیٰ کے بال کے نیچے سے خون نکل آئے گا، یعنی آپ سوچیں اتنا وہ اللہ سے ڈریں گے۔ یہ ہے پیغمبروں کا حال اور ہوگا، اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ آیت 117 میں اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ خود بھی نگران ہے، فرشتوں کے ذریعے بھی نگرانی کرواتے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، دن رات ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ اور آیت 118 میں اللہ تعالیٰ یعنی کتنے سبحان اللہ کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ کی تعریف بیان کرنا، یہ تسبیحات پڑھا کریں کیونکہ یہ انسان کو اللہ سے کنیکٹ کرتی ہیں۔ تسبیحاں پکڑ کے پڑھنا ضروری نہیں ہوتی، تسبیحاں جو ہیں وہ زبان سے ذکر، دل سے ذکر، انسان کے اپنے اندر سے اس کی چاہت ہونی چاہیے، اور جتنا جتنا ذکر کریں گے اتنا اللہ سے کنیکٹ کرتے جائیں گے۔ جیسے پیچھے بھی میں نے کہا تھا نا کہ حدیث بتاتی ہے کہ جو جتنا شرک سے بچنا چاہتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اتنا زیادہ پڑھے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرمائے۔ سورہ ال انعام جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور یہ ایک مرتبہ نازل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورت اتری تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر مشرکین کے ساتھ ان کے اعتراضات اور ان کے اعمال کے بارے میں دلائل دیے گئے ہیں، اور پہلی آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی، پھر الحمد، سب تعریف اللہ کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل، اور اس نے بنا دیا، وجعل الظلمات، اندھیروں، والنور، اور روشنی کو، اور ثم الذین کفروا، پھر جنہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، بربہم یعدلون، ساتھ اپنے رب کے وہ برابر قرار دیتے ہیں دوسروں کو۔ یعنی اللہ کی حمد جو ہے، تعریف جو ہے، وہ پوری محبت اور تعظیم سے ہونی چاہیے۔ جو تعریف کرنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے۔ وہ تعریف جو محبت کے بغیر ہو مداح کہلاتی ہے۔ حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی کامل صفات کی بنا پر وہ تعریف کے لائق ہے، اللہ کے کمال صفات کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، اسی لیے الحمدللہ، یعنی اس نے ہمیں اندھیروں سے روشنی میں نکالا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ یہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کی ربوبیت سے تو اہل مکہ بھی انکار نہیں کرتے تھے، لیکن جو انکار کرتے تھے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، الوہیت میں کرتے تھے۔ حمد و شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو اکیلا رب ہے، مالک ہے، عبادت کے لائق ہے اور الہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی اللہ کی محبت میں ہماری زندگیوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بڑائی اور عظمت میں ہمیں اپنی زندگیوں کو جو ہے گزارنا چاہیے، اور یہی ہماری اصل میں کوشش ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے۔ وہ اللہ جو جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو، اس سے دعا کرتے ہو تو تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے، اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو، اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے پیداوار کو ظاہر کرتا ہے۔ تو کیا وہ اللہ ہمارے لیے پینڈیمکس میں اور کرونا سے بچنے کے لیے ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ بندے تو نے کیا کرنا ہے؟ حمد و شکر اللہ کی کرنا، اس کو اکیلا رب ماننا ہے، مالک، الہ اور عبادت کے لائق صرف وہ رب ہی ہے۔ آیت 4 میں اللہ تعالیٰ نے اعراض کا مطلب یعنی نشانیوں میں غور و فکر جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں
اور جو غور و فکر اصل میں انسان کو اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے اور اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اللہ کی قدرت سامنے آتی ہے، اس کے سامنے جھکا دینے والی چیز ہوتی ہے. وہ انسان جب اس راستے پر نہیں چلتا تو پھر وہ گناہوں میں، اور گناہ کیا کرتا ہے، وہ نعمت کے زوال کا باعث بنتے ہیں. ہر مصیبت گناہ کی وجہ سے آتی ہے، صرف توبہ سے ہی اس کو دور کیا جا سکتا ہے. گناہوں کی کثرت پر عذاب آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میرے خیال میں قرآن کو سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہر بندہ قرآن سیکھ سکتا ہے. مطلب تھوڑا ٹائم مینیج کرنا ہے، اور وہ ٹائم مینیج کرنے کے بھی طریقے ہیں. مطلب اب تو راتوں کو بھی ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں. یعنی یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یا اس وقت ایک طرف تو اس کو فتنہ دجال کہا جاتا ہے ٹیکنالوجی کا استعمال جب اس کو غلط طریقوں پہ کریں گے، لیکن ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کر کے اصل میں دجالیت کے فتنے کا مقابلہ بھی کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. تو اس قرآن کو سیکھنے کے لیے اس سے ذریعہ بنا لیں، راستہ بنا لیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ اویلیبل ہیں آپ کو یہ ساری چیزیں کرانے کے لیے، اور یہ سارے گناہوں کو نہ صرف مٹا دے گا بلکہ کیا ہے، اصل میں آپ دیکھیے کہ اس وقت اس دور میں بھی جو اس مصیبت سے بچنے کا صرف طریقہ ہے نا، وہ صرف اور صرف قرآن. اور قرآن سے اگر کنیکٹ کر گے نا مسلمان، تو یقین مانیے نہ صرف اس بیماری سے نکل جائیں گے بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا پھر وہی عروج شروع ہو جائے گا. لیکن صرف اور صرف سورس یہ قرآن ہے کہ اس قرآن کو واقعی اپنے لیے رہنمائی کی کتاب سمجھ کر اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ غور کریں تو اصل میں مصیبت آتی ہی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اس وقت توبہ استغفار کرنے کا طریقہ بھی اصل میں آپ کو جو پتہ چلے گا تو وہ صرف قرآن اور رسول سے پتہ چلے گا اور کہیں سے نہیں پتہ چلے گا. اور جب انسان راستے پر مسلسل چلنا چاہتا ہے تو صرف قرآن ہی وہ کتاب ہے جو انسان کو ایک لگاتار راستے پر چلاتی ہے. ورنہ یہ کہ ٹکڑوں میں دین پہ چلنا جو ہے اور وہ آسان بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا رسول کے دل پر قرآن نازل کرنے کے لیے. اور آیت 10 میں جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مذاق اڑاتا تھا نا، پیغمبروں کا بھی لوگ مذاق اڑاتے تھے، یہ جادو کر دیتے ہیں جی، یہ جادوگر ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نہ لگو، ان کی بڑا یہ. اور آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کا، حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن لوگوں کے مذاق اڑانے سے کیا ہم وہ راستہ چھوڑ دیں گے؟ یعنی وہ چھوڑ دیں گے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تمام انبیاء کرام کی زندگی میں یہ بے انتہا مثالیں ملتی ہیں کہ ان ساری چیزوں کا ٹیسٹ ان کا ہوتا رہا. نیتوں کا ٹیسٹ تو مومن کا ہوگا، لیکن راستہ تو نہیں بدلتے اور اپنے راستے پر چلتے جائیں. کل کو آج آپ اکیلے ہیں، کل دیکھیں آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے. انشاءاللہ اس بات کو یقین رکھیں. تو آپ اپنے خاندان کا وہ پہلا چراغ کیوں نہیں بنتے کہ جو دوسروں کو اللہ کی ہدایت کی طرف بلائے؟ تو یہ تو چراغ سے چراغ جلانے والی بات ہے. آیت 13 میں اللہ تعالیٰ نے جو سکون اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت میں یعنی سکون جس کو ٹھہرایا ہے، اور وہ سکون انسان کو کیسے ملتا ہے، وہ بھی سکون اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور شکر گزاری سے ملتا ہے. اور بندوں کی طرح اللہ کسی طرح بھی بندوں کی طرح مخلوق کی طرح تو ہے نہیں، خالق ہے اور وہ خزانوں کا مالک ہے. اس سے مانگنا ذلت کا باعث نہیں ہے. بندوں سے مانگنا تو بعض اوقات انسان کو انسلٹ بھی فیل ہوتی ہے. آیت 25 کے مطابق کہ یہ وہ لوگ تھے یعنی جب وہ کتاب کچھ ان کو پڑھ کر سناتے تو ان کے دل پگھل جاتے، زندگیاں بدل جاتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، یعنی جو جس نیت سے اس قرآن کو پڑھے گا سنے گا وہ اسی نیت کے مطابق اس کی زندگی بدلے گی. ایک ہدایت جو ہے نا وہ انسان کو کئی دفعہ مشکل کوئی چیز اس کی زندگی میں آتی ہے، کوئی فوت ہو گیا اس کا بڑا پیارا، اس کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا دل نرم کر دیتے ہیں اور ہدایت مل جاتی ہے. لیکن ہدایت کو کانسٹنٹلی پانا علم کے ذریعے ہے. جب تک آپ اور میں قرآن سے نہیں جڑیں گے تب تک ہمارے لیے ہدایت کا راستہ واضح نہیں ہوتا. اس لیے اس علم کو حاصل کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے. گناہگار دلوں میں حسد، کینہ، نفاق بھرا ہوتا ہے اور اس لیے ان پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا. جو دل نفاق سے پاک ہوتے ہیں، حسد سے پاک ہوتے ہیں، کینے سے پاک ہوتے ہیں، ان کا دل قرآن کے لیے ایسی نرم زمین ہوتا ہے کہ بارش پڑتی ہے اور فصلیں نکلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان لوگوں میں شامل کرے. اگر قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آ رہی تو استغفار کر کے اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ مجھے اس آیت کو سمجھا دے اور اس کو میرے عمل میں لے آ. کیونکہ جتنا ہم اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑیں گے اتنا دل اس کو سمجھنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، اتنا انسان اپنی زندگی میں خیر کے کاموں کے لیے موٹیویٹ ہوتا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر کھیل اور تماشا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے؟ اچھا، لائب اور لہو میں فرق کیا ہے؟ لائب کہتے ہیں ہر وہ کام جو فائدہ مند نہ ہو، یعنی فائدے کوئی نہیں ہے کر رہے ہیں. اور لہون کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی وہ ساری چیزیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں وہ لائب و لہون کہلاتی ہیں. ابن عباس کہتے ہیں یہ کافر کی زندگی ہے کیونکہ وہ زندگی کا دھوکے اور باطل کاموں میں
جو ہے وہ گزار دیتا ہے. مومن کی زندگی نیک اعمال پر مشتمل ہوتی ہے, وہ ہر چیز میں آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں, اس لیے مومن کی زندگی کامیاب زندگی ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم لائب اللہ میں تو نہیں مبتلا ہوئے ہوئے. آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا وہ یہ کہ لوگوں کا مذاق اڑانا, اعتراضات جو پیغمبر کے دل پر اثر کرتے ہیں, یعنی اس طرح کی باتوں سے دل ہرٹ ہوتا ہے. دیکھیں ہوتا ہے ضرور, لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں, صالح لوگ ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ وقتی چیزیں ہیں, نکل جائیں گی. اور یہ ویسے بھی ایک بات بتاؤں کہ لوگوں کی باتوں سے نا اپنے موڈ کو آف نہیں ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں. ہمیں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, ہمیں پورا دن رات 4 دن ہفتہ پورا موڈ پہ اثر رہتا ہے, جی میں تو بالکل خوش نہیں ہوں, مجھ پہ تو بہت میرا دل بہت گھٹا ہوا ہے. تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی. اس سے بھی آہستہ آہستہ جب آپ اس پریکٹس کو کریں گے نا انشاءاللہ, پہلے یہ ذرا لمبا ہوتا ہے, پھر تھوڑا تھوڑا کرتے 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 کم ہوتا جاتا ہے دکھ, لیکن ضرور ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے تھے, فلا اللہ کا باقی النفس کا لا ساری من لم یؤمنوا بحاضر حدیث یا صفا, کیا آپ اپنے آپ کو ہلکان کر دیں گے اگر یہ اب لوگ آپ کی بات نہیں مانتے؟ تو یہ تو ہوتا ہے, لیکن یہ بھی پھر خیر خواہی میں ہوتا ہے, تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر ہے. لیکن دکھ میں پڑے نہیں رہنا, ڈوبے نہیں رہنا, اس سے نکل آنا ہے. کیونکہ آیت 34 میں اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں جو خاص بات بتائی کہ افضل ایمان صبر کرنا اور نرمی کرنا ہے, اور یہ ہماری عادت کا حصہ بن جانا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے, بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے. ان مع العسر یسرا. اچھا مشکل آئے نا زندگی میں تو پریشان نہ ہو, اس کے لیے خوش ہو جائے کہ آپ کو خیر بھی آنے والا ہے. جب ہم اس طرح سوچتے ہیں نا تو یقین مانیں اصل میں پریشانیاں خیالات کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں, وہ حالات کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہوتی. خیالات کو بہتر کرنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, اپنے خیالات کو پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جتنا اپنے خیالات کو, سم ٹائمز کیا ہوتا ہے دیکھیے ہمیں کوئی تھوڑا سا ڈسکریج کر دیتا ہے, حالانکہ وہ غلط بات کر رہا ہوتا ہے, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی سینئر وہ ڈانٹ رہے اور ہم ڈانٹ کی وجہ سے بالکل ڈسکریج کسی کام کے نہیں, اس طرح نہیں, کیونکہ وہ اس بندے نے جو بھی ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہو, اور ہوتا ہے عام طور پہ ڈسپلیسڈ اینگر ہوتا ہے کئی دفعہ کوئی اپنی ان کی موڈ ویریشن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ہماری انرجی تو نہیں ہونی چاہیے. تو اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا دھیان ہی ہٹا دیں اس چیز کے اوپر سے, اور جتنا آپ اس طرح سے پریکٹس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں جو میری آج بےزتی ہوئی ہے یا میری انسلٹ ہوئی ہے اب میرا تو مذاق اڑے گا, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک دن گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اور دیکھیں زندگی میں کتنی واقعات گزرے ہوں گے, اب سوچیں ذرا ان واقعات کو, تو بندے کو خود شرم آتی ہے کہ میں اس طرح کی باتوں پہ ٹینس اور سٹریس لے کے بیٹھا رہتا تھا. تو گھبرانا نہیں ہوتا. اصل کام یہی ہے کہ ہمیں اس طرح کی مصیبتوں اور مشکلوں میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے اور لوگوں کو معاف کر دینا ہے. لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے رہنا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. بس پکڑ لیا ہم نے انہیں ساتھ تنگی اور تکلیف کے, شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں. یعنی کچھ لوگ تکلیف آتی ہے تو اکڑ جاتے ہیں, اللہ سے ناراضگی دکھاتے ہیں اور جھکتے نہیں, دعا نہیں کرتے. اس آیت میں تضرع نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے. جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. قابل تعریف لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. خوشحالی اور تنگی دونوں صورتوں میں. یہ نہیں ہے کہ بھئی حالات اچھے ہو گئے تو سب کچھ بھول گیا, حالات برے ہوئے تو بس اللہ اللہ کرنے لگے. یعنی یہ وقتی ان کے سارے جذبے نہیں ہوتے, ان کا ہر کام جو ہوتا ہے نا وہ ایک استقامت کے ساتھ ہوتا ہے. اور اسی لیے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایک اسٹیبل پرسنالٹی دیتا ہے. اور اسی آیت میں 42 میں ہی اللہ تعالیٰ نے سارے سولوشن بھی ساتھ بتا دیے کہ دعا کے ذریعے, عاجزی کے ذریعے سے انسان ان مصیبتوں سے نکلتا ہے. مشکل حالات جتنے بھی آ جائیں, ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. کسی بھی مشکل میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے, گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے. جتنی دعائیں اللہ سے کریں گے اتنا اللہ کا قرب ملتا جائے گا, کیونکہ انسان کمزور ہے اور اللہ کے قرب کے بغیر انسان کی کوئی کام نہیں. اور اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب تبارک تعالیٰ بڑی شرم کھاتا ہے, حیا کھاتا ہے. اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے. جو بندہ اللہ سے دعائیں نہیں کرتا, جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے, اللہ معاف فرمائے, تو غور کرنا چاہیے اصل میں وہ بندہ اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا, کوئی کہتا ہے کہ کوئی پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ اللہ تم سے کتنا راضی ہے, تو کہنے والے نے کہا, بزرگ نے ایک نے, کہ ذرا تم خود دیکھو کہ تم اللہ سے کتنے راضی ہو. تو یہ جو ہماری اندر ریفلیکشن ہوتا ہے نا, ایمان والوں کے ایمان کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے, ہم اللہ سے کیا گمان کرتے ہیں اور ہم اللہ کے لیے کیا کوششیں کرتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کتنی محبتیں اپنی جو ہے اس پہ نچھاور کرتے ہیں.
آیت 43 کے مطابق شیطان نے ان کی غلطیوں کو انہیں خوبصورت بنا کر دکھایا، اور یہی اصل میں انسان کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو بے پردگی اور بے حیائی ہے، اس میں خواتین کیا سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں، ہم بہت ماڈرن لگ رہے ہیں، ہم بہت بیوٹیفل لگ رہے ہیں، ہمیں اب سب اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ کتنی ہی نظریں تو حسد کی ہوں گی، کتنی ہی نظریں جو ہوں گی مذاق اڑانے والی اصل میں ہوں گی کہ دیکھو اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، آپ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے، آپ کچھ نہیں سمجھ رہے، لیکن دوسرے آپ کو لگاتار۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے بارے میں خاص طور پہ جو عورت کو زینت کا، یعنی عورت ہے ہی زینت ایک طرح سے، اور اس کی خوبصورتی کو اور اس کے سارے محاسن کو چھپانے کا حکم دیا ہے، تو آپ خود بتائیں کیا ہمارے اللہ سے زیادہ کسی کو ہم سے محبت ہو سکتی ہے؟ اور اگر اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھپائیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو اللہ پہ یقین کر کے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ سے گمان اور یقین کیا ہے، کیونکہ یہ سارے کام جو خوبصورت بنائے ہوتے ہیں وہ کس نے بنائے ہوتے ہیں؟ شیطان نے۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ جس پر دنیا کو وسیع کر دے اور اس کو یہ سمجھنا آئے کہ اللہ اس کے ساتھ چال چل رہا ہے، یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ ساری نافرمانیاں، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، کوئی گھر کے حالات نہیں ہے، میوزک ہے، فلمیں ہیں، گانے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ساری نعمتیں ہیں ان کے پاس، پیسہ ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ اللہ اس کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کے پاس کوئی بصیرت نہیں، اور جس پر اللہ دنیا تنگ کر دے لیکن اسے یہ سمجھ نہ آئے کہ اللہ اس کے لیے خیر کا فیصلہ کر رہا ہے، یعنی اس تنگی میں اس کے لیے خیر ہے، تو پھر اس کے پاس بھی کوئی عقل نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں انسان کو قرآن ہی کے ذریعے سے اس گہری بصیرت کا جو ہے وہ ادراک ہوتا ہے، ادروائز بندہ نہیں سمجھ پاتا، کہ وہ مشکل میں جاتا ہے کبھی تو وہ بہت غمگین ہو جاتا ہے، خوشی میں جاتا ہے تو تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کی ہلاکت کا باعث بنتی ہیں۔ آیت 45 میں اللہ تعالیٰ نے ظالم کی حقیقت پر جو اللہ کی حمد بیان کی، یعنی کہ اللہ جب ظالم کو پکڑ لیتا ہے تو اس میں لوگوں کی اصلاح کا بندوبست ہوتا ہے، لوگ عبرت پکڑتے ہیں، کیونکہ ظالم کو جب سزا ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو عبرت دکھا کر بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا کہ آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام پایا گیا؟ صحابہ نے عرض کیا اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستریح وہ مومن بندے جو دنیا کی مصیبتوں سے آرام پاتے ہیں، اور مستراح وہ بدکار بندہ ہے جس سے اللہ کے بندے اور شہر، درخت، چوپائے سب آرام پاتے ہیں، یعنی وہی لوگ جو ظالم ہیں، بد اخلاق ہیں، اور ان کا یہ چیز جو ہے وہ سوسائٹی پر اور اس طرح کے نباتات پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کی موت پر سب راحت پاتے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی، جہاں وہ رہتا ہے وہ بھی، کیونکہ اس سے ہر کوئی تنگ ہوتا ہے۔ اللہ تو سب کو ہدایت دے 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 سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں دیتا، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ اللہ نے کچھ پری ریکوزٹس ہمارے لیے رکھے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ خاندانوں میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جس سے سارا گھرانہ تنگ ہوتا ہے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ سدھرتا ہی نہیں، یعنی ظالم شخص کو کوئی پسند نہیں کرتا، خاندانوں میں بھی پسند نہیں کرتا، اور اندر سے وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ یہ ختم ہوا، دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے اس حدیث سے بھی اللہ معاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے جانے پر کائنات کی چیزیں اداس ہوں گی، نہ کہ خوش۔ آیت 48 میں ایمان اور صالح عمل کی بات ہوئی، اور لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جو کام کرنے کے ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ بری عادتوں کو چھوڑا جائے۔ آیت 52 میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا وہ کیا ہے کہ ذکر کے لیے صبح شام کا وقت ہے، کیونکہ یہ دونوں اوقات مشغولیت کے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک تو نمازی پڑھنا اور ایک صبح اور شام کے اذکار کرنا۔ آپ کے پاس ایاک نستعین کی ایپ ہو تو اس میں صبح اور شام کے اذکار لکھے ہوئے 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، اور انسان ہر مصیبت اور اللہ کی جو ہے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 54 میں جس چیز کا ذکر کیا وہ کیا ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جب آئیں آپ کے پاس وہ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، بس کہہ دیجئے سلام ہو تم پر، كَتَبَ رَبُّكُمْ، لکھ دی تمہارے رب نے، عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اپنے نفس پر رحمت، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ، کہ بے شک وہ جو عمل کریں تم میں سے، سوءًا بجہالۃ، برے عمل جہالت کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد، واصلح، اور وہ اصلاح کر لیں، فانہ غفور الرحیم، تو بے شک وہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ سے رحمت مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل پلیز نہ سمجھیے گا کہ ہم جو چاہے زندگی عیاشی کی گزاریں، لیکن اللہ نے جنت ہمارے لیے رکھی ہے، زندگی کو بھی پھر اسی طرح کا گزارنا ہے جس طرح کے اللہ چاہتا ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، بے شک سوائے تیرے ان دونوں رحمت اور فضل پر کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں سکھائیں،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات جب آخر تخائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون ہے وہ جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں گا، کون ہے وہ جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ تجدید ایمان کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ اس وقت میں تہجد کے وقت اٹھ کر جب ہم نوافل پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ایمان کی تجدید ہے، اور قسم اگر کوئی کھائی ہے اور اس پہ کفارہ بنتا ہے تو وہ دے دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ گناہ جو ہے وہ نعمتوں کے زوال کا سبب بنتے ہیں، پاک چیزیں، پاک اعمال، پاک ذکر، یہ سب اللہ کے ہاں ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو اسلام سے جوڑنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، اللہ کا بنانا چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سیکھیں، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اور باقی سارے کاموں کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا قرآن حاصل کرتے رہیں اور قرآن کو پھیلانے والوں میں بن جائیں، اور ان مجلسوں کا حصہ بنے رہیں۔ اچھی بات درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے، یہاں تک کہ درجات بلند ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ صبر اور نرمی مومن کی شان اور اس کے اخلاق کا حصہ ہوتی ہے، اس سے بھی انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے دل میں پردہ بھی پڑ جاتا ہے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل پر کالا داغ لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو دل کالا ہوتا جاتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں اور گولڈن ایک اسپاٹ یعنی روشنی اس میں پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر جب وہ اللہ سے توبہ کرتا جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو غور و فکر کی بھی ہدایات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں دی، پارے میں 7 پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناقدری ہے، اللہ کی قدر کرنی چاہیے، اس کا حق پہچاننا چاہیے، اللہ کی معرفت اختیار کرنے کے لیے قرآن کے ذریعے سے اللہ کو جاننا چاہیے، اللہ کے عقیدے کو بہتر کرنے کے لیے اللہ کی صفات کو جاننا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنی، جو کرنا ہے تو صرف اور صرف قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے، اور یہ کچھ مشکل نہیں ہے، اگر آپ یہ ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی توفیق دے دیں گے، اور ہم سب کو اس قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو جو سیکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اور جتنی بھی اللہ توفیق دے رہا ہے، کیونکہ ٹائم کی لمیٹیشن کی وجہ سے ساری آیات پڑھی نہیں جا سکتی ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن کے کانٹیکس کا اپنا ایک اثر ہے، جب اس دورہ قرآن کو میں قرآن کے آیتیں پڑھ کر کرتی ہوں تو اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہے، لیکن چونکہ آپ سب کا بہت اس پہ مطلب شکریہ کہ آپ سب نے اتنا ٹائم نکالا کہ آپ اس مجلس میں آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے سارے جو زنگ ہے اس کو دور فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے راستے پر چل سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا رب کریم ہمارے والدین پر رحم فرما، یا اللہ ان میں سے جو تیرے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، درجات بلند کر دے، اور یا اللہ جو دنیا میں ہیں ان کو بھی خیر اور بھلائی اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، یا اللہ ان کو بھی جنت کے راستے کو آسان کر دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ہمیں امت مسلمہ کا سچا داعی اور سچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلوا دینا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہماری رمضان کو قبول فرما دے، یا اللہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما دے، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو بدل کے رکھ دے، یا اللہ جو لوگ قرآن یہ سن رہے ہیں یا اللہ ہر ایک کی منزل اور راستہ قرآن کا راستہ بن جائے، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرنا،
یا اللہ جنت کو ہمارے لیے آسان کر دے، یا اللہ جہنم کو ہم سے دور کر دے، یا اللہ ہمیں ہر دن اپنا قرب نصیب فرما، یا اللہ جو بھی نیکیاں اور بھلائیاں ہمیں مشکل لگتی ہیں اپنی رحمت سے ہمارے لیے آسان کر دے، یا اللہ تو ہماری جان مال ہماری اولاد یا اللہ ہمارے بچوں میں یا اللہ برکت عطا کر دے، یا اللہ تو اپنے دین کے لیے ہمیں چن لے، ہماری اولادوں کو چن لے، ان کی آنے والی نسلوں کو چن لے، یا اللہ ہمیں دجالیت کے فتنے سے بچانا، یا رب کریم ہمیں ہر فتنے سے بچانا جو ایمان سے دور کرنے والا، یا اللہ ہمیں ہر وہ خیر اور نعمت عطا کرنا جو ہمیں تیرے سے قریب کرنے والا بنا دے، یا اللہ کوئی بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہماری ہیں ہمیں معاف کر دے، ہمیں ہمارا سیدھا راستہ اپنا دکھا دے، ہمیں انعمت علیہم میں شامل کر لے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔